حدیث نمبر 70 اس باب کی آخری حدیث. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. ٹھیک ہے. مغیرہ بن شعبہ ان کے بارے میں لکھ لیجئے. مغیرہ بن شعبہ مشہور نام ہے. ابو عبداللہ المغیرہ بن شعبہ الثقفی. ابو عبداللہ المغیرہ بن شعبہ الثقفی. جیسا کہ میں بتایا کہ المغیرہ میں کہہ رہا ہوں، آپ مغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں بغیر الف لام کے. اسلم عام خندق، غزوہ خندق کے موقع پر جس سال جنگ خندق ہوئی اس سال یہ اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. 5 ہجری. اور مغیرہ بن شعبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے قوم کے ساتھ کہیں سفر پر گئے تھے اور ان کے قوم کو، ان کے یعنی رشتہ داروں کو کافی عزت ملی تھی. ان کے ننیالی رشتہ دار تھے، وہ ننیالی رشتہ دار تھے، ان کو کافی عزت ملی اور ان کو عزت نہیں ملی تھی. بہرحال وہ واقعہ ہے، کسی موقع پر سنائیں گے. تو یہ غصے میں آ کر ان میں جب وہ رات کو وہ لوگ سو رہے تھے تو 13 افراد کا یہ گلا کاٹ دیے تھے. 13 آدمی کو یہ قتل کر دیے تھے. وہ جاہلیت کے دن تھے، کفر کا اور جاہلیت کا دور. غصہ آ گیا تو آ گیا جی، غصہ آ گیا بہت زیادہ. سفر میں جو ہے یہ 13 لوگ کو نیند کی حالت میں قتل کر دیتے. اس کے بعد سمجھ میں آتا کہ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا سمجھ میں آتا کہ اب صبح اگر ہوگی تو میری موت پکی ہے، یعنی 13 لوگ کے بدلے میں مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، میں پکڑا جاؤں گا. تو بہت پریشان رہتے کہ میں کہاں جاؤں جس کی وجہ سے اپنی جان بچے. پھر ان کو سمجھ میں آتا کہ مدینہ کی طرف چلے جاؤ، اور مشرکین اور اہل مدینہ کی تو ویسے دشمنی ہے. اگر یعنی وہ سنے تھے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت مل جائے گی. تو یہ دوڑ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ لیے. بہرحال بڑا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی یہ بخاری شریف میں بھی، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ تعالی سنائیں گے. بہت تیز دماغ کے، دہات میں مانے جاتے تھے. یعنی پلاننگ جو ہوتی ہے نا، پولیٹیکل پلاننگ جو ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل پلاننگ کرنے میں ایک ماسٹر مائنڈ مانے جاتے تھے. ماسٹر مائنڈ آدمی ہے، جب پلان بناتا ہے تو بہت تگڑا پلان بناتا ہے. یہ بہت طاقتور، بہت بڑے دماغ کا آدمی تھا. اور مولا علی علیہ السلام کو یہ کچھ مشورے دیے تھے اور وہ مشورے ٹھیک نہیں تھے. اگر اسلامی لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو اتنے ٹھیک نہیں تھے وہ مشورے. مگر مولا علی اس کو قبول نہیں فرمائے. مولا علی تو پھر مولا علی ہے، تو مولا علی ان مشوروں کو قبول نہیں فرمائے. تو جب قبول نہیں فرمائے مولا علی علیہ السلام تو یہ شخص جا کر جو ہے مقابل میں ان کے جو مقابل تھے معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ، ان سے ہاتھ ملا لیے تھے. اور یزید کے کیا کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے ہی زمانے میں 50 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. مغیرہ بن شعبہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے. تو مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رومی جبہ پہنے تھے. رومی جبہ، ٹھیک ہے، رومی جبہ پہنے تھے. یہ جو جبہ ہوتا نا، رومی جبہ پہنے تھے. ضیقۃ الکمین، اور اس کے آستین جو ہے ٹائٹ تھے، یعنی اس طرح سے قریب بالکل ٹائٹ تھے. حضور اب یہ ٹائٹ آستین کہنا بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی ہے، یہ اس کا بیان کرنا خود بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین تقریباً ہمیشہ ڈھیلا ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈھیلے آستین نہیں، بہت زیادہ ڈھیلے بھی نہیں، لیکن ایسا فری ہاتھ چلے ویسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے، یعنی اور روایات میں یہ ملتا ہے، یہ ڈھیلے آستین ہی پہنا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومی جبہ، اب یہ رومی جبہ جو ہے یہ روم سے آیا ہوا رومی نہیں تھا، یہ روم سے آیا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا ملک شام کا، جس کو ہم سیریا، جارڈن، لبنان جو علاقے کو کہتے ہیں نا، سیریا اور جارڈن، یہ اصل میں ملک شام ہے، دمشق ہے، حلب ہے. تو یہ وہاں سے آیا ہوا جبہ تھا، لیکن اس کو رومی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ روم جو تھا وہ اس وقت ملک شام پر کنٹرول کیا ہوا تھا، یعنی ملک شام روم کے کنٹرول میں تھا، اس لیے اس کو رومی کہا جاتا. وہ جبے کو رومی کہا گیا، ورنہ اصلاً وہ جبہ ملک شام کا بنا ہوا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنایا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جبے کو لوگ نے دیکھا کہ اس کے آستین ٹائٹ تھے. بہرحال کسی بھی قسم کا لباس پہننا جائز ہوتا ہے جب وہ دکھنے میں اچھا ہو اور آپ کے جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.